اللہ خیر نواز مرزا صاحب ڈنمارک سے ہمارے ساتھ تھے. ہم ان کے دوسرے جو ہمارے مرزا صاحب کے بچے تھے ان کا جواب ہم نے تقریباً مکمل کیا کہ عرفات کے دن اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول کرنا چاہیے دعاؤں میں. پھر اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی نے ہم سے پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں حج کے اسی مناسک کے بارے میں کہ کون سے جو پیسے ہیں اس کو خرچ کر کے حج جتنا حلال ہوگا اتنا آپ کا حج قابل قبول ہوگا. اس کے اوپر حلال روزی آپ کو کما کر اپنا حج جو فریضہ ہے اس سے سبکدوش ہونا چاہیے اور اس کی طرف جانا چاہیے. ابھی جو ہمارے ساتھی نواز صاحب نے دو سوالات کیے ہیں، ایک تو چونکہ کامن سوال ہے اس کی طرف بعد میں آتے ہیں قربانی کے جو یہاں کے لوگوں کے لیے. طواف زیارت جو ہے وہ ایک دوسرا رکن ہے اہم، جس طرح کے رکن ہے اس کا عرفات کا دن، اسی طرح طواف زیارت بھی اسی چیز کا رکن ہے. اور جب تک طواف زیارت نہیں کرے گا ٹائمنگ جو ہے، جیسی آپ منا میں اپنی قربانی سے اپنے جمرات پہلے دن 10ویں ذی الحجہ کو، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، اس پر جمرات سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے بعد آپ سر منڈواتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے غسل کر کے آپ حرم شریف کی طرف سے اس وقت سے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور یہ کنٹینیوس رہتا ہے شرم تشریق کے بعد تک. کچھ لوگوں کو اگر عذر بھی ہو جائے تو اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ اسی دن بھیڑ میں جا کر آپ اپنے آپ کو مروانے کی کوشش کریں اور اس میں وہ کوشش کریں کہ وہ وہی اسی دن ہو جائے. ہاں وہ افضل ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں، رات کو بھی کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے سفر میں جلدی آنا ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ تاخیر اس جانب سے نہ ہو کہ آپ اس کو ڈیلے کرتے رہیں. نہیں، جتنا جلد سے جلد آپ سے ممکن ہو سکے آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں. ہارڈسفیلڈ سے ہمارے ساتھی ایک کا سوال تھا کہ وہ محرم لوگ کون ہیں جو ایک عورت کے لیے ہیں. تو اس کے لیے اس کا جواب دینے سے پہلے جو ہے نا ہم ایک کالر کی طرف چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسا ہے صاحب؟ اچھا ہے جی الحمدللہ. بھائی صاحب آپ کا اسم گرامی؟ میرا ایک سوال ہے، چھوٹا سا سوال ہے. جی سوال، ایک گانا بجنا ایک کیا ہے، جائز ہے وہ ناجائز ہے؟ آپ تھوڑا سا بتائیے. کون سی چیز؟ ذرا ہمیں پھر سوال کریں. گانا بجنا. ہم اس سوال کو سمجھے ہی نہیں ہیں. گان بجنا، گانے بجانا. یس سر. جی موسیقی. اچھا آپ بتائیے بھائی. ہم حج کے بارے میں آپ سے جو ہے نا تھوڑا سا، ہم چونکہ ہمارا موضوع حج کے لیے مخصوص ہے، لبیک کا پروگرام، یہ اس پروگرام کے لیے ہم انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد کچھ ایسے پروگرام ترتیب دیں، ہم ایسے سوالات سن کر جواب دیں گے. مختصراً آپ کو اگر ہمیں وقت ہوا تو ہم انشاءاللہ بتا دیں گے. ہمارے بھائی احمد کا سوال تھا کہ سر منڈوانا چاہیے یا نہیں، تو کس وقت سر منڈوانا زیادہ افضل ہے بنسبت تقصیر کے سر کے بال کاٹنے کے. اور اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر عمرہ کر لیا، عمرہ سے جیسی فارغ ہو، وہ خود وہ آدمی نہیں اپنے بال کاٹ سکتا اور نہ منڈوا سکتا ہے. کوئی دوسرا آدمی جو احرام میں نہ ہو تو وہ شخص اس کا سر جو ہے نا اس کے سر کے بال کاٹے یا اس کے سر کے بال منڈوائے. اور یا جب قربانی اس نے کر دی تو قربانی کے بعد جو ہے نا وہ اس سر اپنا منڈوائے، یہ اس کے لیے افضل ہے. ہمارے جو ساتھی ایڈسفیل سے تھے ان کا سوال یہ تھا کہ کون سے جو لوگ ہیں کہ جو محرمات جن کے ساتھ ایک عورت جو ہے نا وہ حج کے لیے جا سکتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو اس کا باپ کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے خاوند کے ساتھ جا سکتی ہے، اور اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے بھانجے کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے بھتیجے کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے چاچے کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے تائے کے ساتھ جا سکتی ہے، اپنے ماموں کے ساتھ جا سکتی ہے، اور اپنے سسر کے ساتھ جا سکتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یا تو یہ محرم ہیں ابدی طور پر، اور یا کسی وجوہات کی بنا پر جو ہے نا نسبی بنا پر یا وجوہات کی بنا پر اس کے اوپر حرام ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ وہ جا سکتی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام حافظ صاحب، وہ جو سوال ابھی کیا تھا ڈنمارک سے نواز مرزا صاحب نے، جی قربانی اس ملک میں یورپ میں جی غریب نہیں ہے، اس پر روشنی ڈالے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں قربانی دیتے ہیں. یہ بڑا ضروری سوال ہے، اس کا ذرا جواب میں اس کی طرف آتا ہوں. اصل میں نے اہمیت چونکہ ان سوالات کو دی جو چونکہ حج کے ساتھ متعلق زیادہ قریب تھے. حج کے ساتھ ہی یہ سوال منسلک ہے. جی جی یہ حج کے ساتھ اس لیے منسلک ہے کہ بڑی عید پر ہی قربانی دی جاتی ہے. ہاں البتہ اور اگر یہ یہاں سوال پر غریب نہیں ہے. اگر یہ سوال اس طریقے سے ہوتا کہ جو لوگ وہاں بینکوں میں جمع کرتے ہیں پیسے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو میں جلدی جواب دے دیتا. ہاں نہیں، یہاں بھی لوگ نفس سے نفیس کرتے ہیں نا قربانی. جی انشاءاللہ. یورپ اور مطلب امریکہ میں. جی 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 تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ غریبوں کا حق کیسے ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں جو ہمسائے ہیں یا محلے والے ہیں، یا غریب ہی ہونا ضروری ہے؟ میں اس کی طرف آتا ہوں، اسی کی طرف ابھی آنے ہی والا تھا کیونکہ میں نے کہا چلو ذرا ہمارے یہ جو وہ سوالات ہیں کہ جو حج کے متعلق ہیں ان کو میں پہلے کور کر لوں تو میں پھر اس کی طرف آتا ہوں. تو انشاءاللہ جس طرح کہ ہمارے ساتھی نواز مرزا صاحب نے ڈنمارک سے جو ہے نا ہم سے یہ 2 سوال کیے تھے. ایک سوال کا تو ہم ان کو جواب دے دیا تھا چونکہ وہ ڈائریکٹلی مباشرتاً جو ہے نا مجھ سے حج سے متعلق تھا، طواف زیارت سے متعلق تھا. اس کو ہم نے دانستہ تھوڑا تاخیر سے اس لیے رکھا کہ ہمارے پاس اگر وقت ہوا تو ہم اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. قربانی جو یہاں پر اس ملک میں، ان ملکوں میں یا یورپ کے ان ملکوں میں ہم رہتے ہوئے کرتے ہیں تو قربانی کے لیے عموماً تو یہ کہا جاتا ہے اور جو افضل طریقہ ہے، یہ افضلیت کی بات ہے اور مباحات کی بات ہے. یہ کوئی ضروری اور واجبات میں سے نہیں ہے کہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک خود کھایا جائے اور ایک اپنے ہمسائیں اور اپنے اقربا پروری اس سے کی جائے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے. یہ ضروری نہیں ہے. آپ اگر تینوں حصے خود کھا سکتے ہیں تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. اور اگر آپ 2 حصے خود کھاتے ہیں تو آپ کھانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں. آپ کے اگر یہاں بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے عزیز اقارب یہاں نہیں ہیں یا ہمسائے ایسی کوئی نہیں ہے تو آپ وہ ان کا حصہ بھی خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ یہ قربانی کرے. اب قربانی کا گوشت جو ہے نا اگر وہ اویلیبل ہو گیا اس کے لیے کہ غریب وہاں موجود ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو وہ غریبوں کا حصہ خود بھی کھا سکتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا سکتا ہے اور جو اپنے ہمسایوں اور اپنے قرابت داروں کا حصہ ہے وہ بھی خود بھی کھا سکتا ہے اور اپنے قرابت داروں کو بھی دے سکتا ہے. تو یہ اس کے لیے ہے افضل یہ ہے کہ اگر ہوں تو ان کو دے دے، اگر نہیں ہے ایسی صورتحال ہے جس طرح کہ ہم یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے ہماری صورتحال ہے تو اس صورت میں ہم خود بھی کھا سکتے ہیں. کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، اسلام نے اس کو حرام نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اس کو حرام نہیں فرمایا اور منع بھی نہیں فرمایا. چونکہ بہت سارے یہ ایسے سوالات ہیں حج کے متعلق اور ایسے مسائل ہیں. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم آپ کو ایک ایسا موضوع اور کچھ ایسی معلومات بھی کعبے کے متعلق دے دیں کہ جو شاید آپ نے کبھی پہلے نہ سنی ہو سکتا ہے سنی ہو یا پڑھی ہو، لیکن میرے اندازے کے مطابق شاید آپ نے ذاتی اندرونی خانہ کعبے میں کیا چیزیں اور کس طرح ہے شاید بہت کم آپ نے سنا ہوگا. اگر فرصت ہوئی تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی میں تفصیل سے آپ کے سامنے ناظرین کرام میں گفتگو کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ حرم شریف یا کعبہ جو ہے وہ اندر سے کیسے ہے. فی الحال جو یہ سوالات ہم سے ہمارے ساتھیوں نے کیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. خصوصاً ہم اپنے اس ساتھی کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ جس نے محرمات کے بارے میں پوچھا تھا یا محرموں کے بارے میں پوچھا تھا. تو اس کو مختصراً عرض یہ ہے کہ جو شخص اس عورت کے لیے حرام ہے، بعض اوقات اپنے میاں کا بھائی جو ہے نا وہ میاں کا بھائی اس کے اوپر حرام تعبیدی نہیں ہے یا وہ نہیں ہے، کسی وجوہات کی بنا پر وہ معلق ہے، ورنہ وہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ نہیں جا سکتی اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.